آپ علیہ السلام کا مقام، مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کوئی مخصوص مہینہ یا ایام نہیں ہے۔ مومن کے لیے ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ حضور علیہ السلام کا میلاد ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عرصے سے یہ روایت چل رہی ہے کہ ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، آپ کی دنیا میں آمد، تشریف آوری اہتمام کے ساتھ سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ ہماری مدح سرائی کے محتاج نہیں، لیکن انسانیت کو آپ علیہ السلام کی ذات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کی سیرت کا مطالعہ، آپ کی زندگی کے نشیب و فراز، حضور علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، آپ کے لین دین، معاملات، معیشت، معاشرت، اقتصاد، عدالت، حکومت، آپ کی نجی زندگی اور آپ کی اجتماعی زندگی، بحیثیت ایک مسلمان کے ہی نہیں پوری انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھے۔ لیکن اس حوالے سے ایک ضروری گزارش اپنے سامعین اور ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کے کچھ حیثیتیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری عقل سے ماورا چیزیں۔ مثال کے طور پر بحیثیت ایک نبی اور رسول کے آپ کی شان، آپ کا مقام کیا ہے، اس کو کما حق ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل بعین ہی جیسا کہ کوئی ڈاکٹر میڈیکل کی دنیا میں کیا مقام رکھتا ہے، اس کو عوام تو نہیں سمجھ سکتے، ڈاکٹر کو تو ڈاکٹر ہی سمجھیں گے کہ اس کے اندر میڈیکل کا علم، تجربہ، مہارت کتنا ہے، بیماریوں کی تشخیص اور دوا دارو کا سے علاج۔ اب ایک ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے کہ ڈاکٹر کس درجے میں۔ تو بحیثیت نبی اور رسول کے تو انبیاء و رسل ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو، آپ کے مقام کو اور آپ کی شان کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کس درجے کے نبی اور رسول۔ تو اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس چیز کو سمجھنے سے ہماری عقل عاجز ہے، اگر ہم اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے بجائے کوئی آپ کی شان میں بے ادبی ہی نہ کر بیٹھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب مثال دی ہے کہ جب ہم کسی منصب کو، کسی مقام کو، مرتبے کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ہم وہاں پہ ٹھوکر کھاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شہری کو، ایک دیہاتی شخص کو شہر میں کوئی کام تھا تو وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس چلا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اس کو سادہ دیہاتی اور گنوار سمجھتے ہوئے اس پہ ترس کھایا اور اس کا کام کر دیا۔ تو دیہاتی کا کام جب ڈپٹی کمشنر نے کیا تو اس نے خوش ہو کر اس کو دعا کی، اللہ تجھے پٹواری بنائے۔ اب کہاں ڈپٹی کمشنر کا عہدہ اور کہاں پٹواری؟ پٹواری تو بہت نیچے ہوتا ہے،
ڈپٹی کمشنر کا مقام تو اونچا ہوتا ہے، لیکن وہ دیہاتی ڈپٹی کمشنر کے مرتبے کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن پٹواری کو جانتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ پٹواری کے قلم میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ یہ زمین آج اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کے قلم سے کل اس کا مالک کوئی اور ہوگا۔ وہ ایک زمین کو دوسرے کے نام پہ منتقل کرتا ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے قلم میں بڑی طاقت ہے۔ تو اس کے خیال میں پٹواری کوئی بہت بڑا منصب تھا، بڑی اس کی شان تھی، بڑی اس کی طاقت تھی، بڑی اس کی قوت تھی، اس کے قلم میں بڑی پاور تھی۔ اس دیہاتی کے خیال میں اس نے ڈپٹی کمشنر کے لیے دعا کر دی، خدا تجھے پٹواری بنائے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہم کہیں ایسی بے ادبی نہ کر بیٹھے، کہیں ان کی شان بیان کرتے کرتے اب آپ دیکھیں نا، اس نے بھائی پٹواری تو آپ تنزل کی دعا کر رہے ہیں، اوپر کا آپ کہتے ہیں نا اللہ تجھے کمشنر بنائے، تو یہ سمجھنے کی بات تھی کہ ڈپٹی کمشنر سے اوپر کمشنر ہوتا ہے، لیکن اس نے نیچے کی بات کر دی چونکہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس لیے عام انسان بحیثیت نبی اور رسول کے آپ کے مرتبے کو، آپ کے مقام کو، آپ کی شان اور عظمت کو کما حق کو نہیں پرکھ سکتے، تو بہت احتیاط کی ضرورت۔ ہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت انسان کامل کے حضور علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ ہم انسان ہیں اور ہماری جو انسانی زندگی میں ہماری جو ضروریات ہیں، ہمارے لیے جس رہنمائی اور رہبری کی ضرورت ہے، تو آپ کو بحیثیت انسان کے پرکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی حضور علیہ السلام کی جو شان ہے، ساتھی رحمت اللہ علیہ نے بہت احسن پیرائے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، کہ جیسا کہ آپ کی ثنا، آپ کی مدح اور تعریف کا حق ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کی وہ شان بیان کر سکیں، ممکن نہیں ہمارے لیے۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ذات اور عظیم شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے ان بزرگوں نے امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے ایک رہنما اصول چھوڑے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام کو کما حق کہوں کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا، کہ اللہ کی ذات کے بعد عظیم ترین ہستی مخلوقات کے اندر سید البشر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی اور اللہ والے نے کہا تھا بدل دے نظام بزم گیتی آنے واحد میں، میدان میں اگر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو چھوڑیے، حضور علیہ السلام کا کوئی دیوانہ، آپ کا کوئی مستانہ، آپ کا کوئی شیدائی اگر دنیا میں میدان میں اتر جائے تو لمحوں میں دنیا کے نظام کو بدل کے رکھ، بدل دے نظام بزم گیتی آنے واحد میں اگر آ جائے میدان میں کوئی دیوانہ محمد کا، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد راہ میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں، آپ کی بلندی یہ تو خدا ہی جانتا ہے، وہ جن راہوں سے گزر گئے ہیں وہاں ہزاروں جبرائیل اٹکے ہوئے ہیں، سید الملائکہ، کئی جبرائیل راستے میں پڑے ہوئے ہیں جہاں سے حضور گزر گئے، وہ مقام اور مرتبہ۔